من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم صفت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ قرآن کا فرقان ہونا، یعنی حق و باطل کے درمیان میں، صحیح اور غلط کے درمیان میں، خیر و شر کے درمیان میں، اچھائی اور برائی کے درمیان میں قرآن آ کر فرق کر دیتا ہے، اور بہت ہی واضح طور پر اور بہت ہی روشن طور پر قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک صفت تبیان کی آیت ہی، قرآن کی آیت، متعدد آیتیں اس پر متعدد الگ الگ لفظوں سے بیان کرتی ہیں، جو تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، اور بیان اس طرح کرتا ہے کہ ہر چیز لوگوں کے لیے روشن ہو جائے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا کارنامہ زندگی کی یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش میں ہو، اور حق مل جائے تو اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، اور یہ حق کی زندگی اس کے انجام کو خیر تک پہنچائے۔ ہماری جو بحث تھی وہ سورہ رات کی 17 نمبر آیت میں تھی کہ اس آیت میں چونکہ حق و باطل کو بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، ورنہ یوں تو قرآن میں جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ بہت زیادہ حق کی بحث، قرآن کا نزول، کتابوں کا نزول، انبیاء کا بھیجنا، انبیاء کی تعلیمات اور بہت سارے کلمات، اصول جو قرآن کی طرف سے آئے، ان سب کو حق کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا تقریباً 300 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر صرف قرآن کی آیتوں کی بحث کرنی ہو تو وہ ایک خود مفصل بحث ہے، خود قرآن میں تمام آیات پر نظر ڈالنا، لیکن بعض آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ لیکن یہ بنیادی آیت جو آ کر حق و باطل کی معرفت کراتی، چونکہ اہم ترین مرحلہ یہی ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ اس کو صحیح پہچان ہو جائے۔ اگر انسان کو حق اور باطل کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد والا مرحلہ وہ خود اپنی انسانی فطرت کے تحت طے کرے گا۔ یعنی پھر انسان کی اگر فطرت سالم ہے تو وہ لازم ہے کہ حق کا ساتھ دے، حق کی حمایت کرے، کہ اس پر بھی تھوڑا اشارہ ہوگا کہ کبھی کبھی اس میں بھی رکاوٹیں انسان کے لیے ہوتی ہیں کہ پہچاننے کے بعد بھی مضبوطی ساتھ نہیں دے، تو ایک اشارے تک اس کی بھی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن یہ مرحلہ جو قرآن واضح طور پر پہچانواتا ہے، پھر بعد والے مرحلوں کو بھی قرآن نے نمونے کے طور پر بیان کیا کہ کن لوگوں نے ساتھ دیا، کن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کن لوگوں نے حق کی حمایت کی اور نصرت کی، اور کن لوگوں نے حق کی نصرت نہیں کی، کن لوگوں نے حق کے لیے قربانیاں دیں، کن لوگوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور دوسرا نمونہ وہ کون سے لوگ حق کے مقابل میں ہمیشہ کھڑے رہے اور باطل کو تقویت کرتے رہے۔ لیکن ابھی بھی اس بحث کو یہاں پہ تمام کرتے ہیں۔ قرآن کی جس آیت کی گفتگو تھی آج انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد چند مرحلے اور جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، اور وہ یہ کہ جو اس مثال میں جو بہت پیاری سی مثال دی کہ حق کو پانی اور باطل کو جھاگ کی شکل میں قرآن نے پہچانوایا، وہاں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ باطل کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ثبات ہے، بقا ہے، یعنی پانی کے لیے بقا ہے، شکلیں بدل سکتا ہے، مختلف شکلوں میں پانی ہوگا، لیکن پانی بہرحال باقی رہے گا، جھاگ جو باقی نہیں رہے گی۔ پانی جو ہے وہ نفع بخش ہے، نافع ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ما ینفع الناس، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور یعنی سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ حق جو ہے وہ کسی خاص محدود گروہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر حق سے استفادہ کرنا چاہیں تو حق تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو حق سے ہم آہنگ کرے۔ اصل مسئلہ ہے ہم آہنگ کرنے کا، یعنی حق کے ساتھ ہونے کا، ورنہ جو باطل پرست لوگ ہیں پھر وہ حق سے ہم آہنگ ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ ہم آہنگی، ہم آہنگ ہونا، ہم آہنگ یعنی ہم آواز، ہم صدا، ہم رخ، جس کا رخ ایک ہو، جس کا طریقہ ایک ہو، جو ایک آواز ہو، جو حق کی آواز سے اپنی آواز ملائے، جو حق کی طرف رخ کرے، جو حق جدھر حق جا رہا ہے ادھر خود جائے۔ تو وہ لوگ جو باطل زندگی میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں اور باطل گرداب میں اور
باطلاق میں اور منجلاق میں اور میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان سے توقع پھر نہیں ہے کہ وہ حق کی حمایت کرے، جب تک کہ ان کو کوئی آ کر وہاں سے نکالے نہیں، کہ یہ کام جو ہے مسلسل ہوتے رہنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ دھوکے میں یا خواہشات میں یا اپنے ہوا و ہوس میں تھوڑا تھوڑا باطل کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس میں غرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے چاہیے جو ان کو نجات دینے والے ہیں، جیسے ابھی نئی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آج ابھی میڈیا ہے، موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، آ کر اس طرح غرق ہوتے ہیں باطل چیزوں میں، اس ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ وہاں پر لازم ہوتا ہے والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ اس عمر میں، اس نسل میں بچوں کی، نوجوانوں کی حفاظت کریں، چونکہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، حق و باطل نہیں تمیز کر پاتے، چونکہ باطل جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت جذاب بنا کر پیش کرتا ہے۔ جیسے جھاگ کے لیے بتایا نا، جھاگ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، نمود کرتی ہے، بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے، انسان کو اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ تو جہاں پر عقل و شعور کی کمی ہوتی ہے، انسان اگر ابھی آج اتنی باطل دنیا، خاص کر میڈیا کی دنیا میں اتنا باطل چیز بھر دی گئی ہے، اس میں بہت سارے لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں، پھر ان کو احساس نہیں ہوتا اور اس میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں، نہ اپنی تعلیم کا، نہ اپنے مقصد کا، نہ اپنے دین کا، نہ اپنی شرافت کا، نہ اپنی عزت کا، نہ اپنی آخرت کا، یہ کسی کے احساس نہیں رہ جاتا۔ تو وہاں پر انسان، کچھ لوگوں کو چاہیے جو ان کو نجات دیں، یعنی اس میں اگر غرق ہو رہے ہیں، اگر کسی باطلاق میں اور کسی دلدل میں پھنس گئے ہیں، تو ان کو وہاں سے نکالیں، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب وہاں سے نکالیں۔ اسی میں خیر یہی جو موبائل کا ایک باطل استعمال ہے، ایک حق استعمال ہے۔ حق استعمال ہے اس سے انسان سالم طریقے سے جانکاری حاصل کرے، جو رابطے جیسے بھی لاک ڈاؤن میں صلہ رحم جا کر نہیں کر سکتا، بات کر سکتا ہے، رابطے کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی خبر رکھ سکتا ہے، بہت ساری علمی کام کر سکتا ہے، بہت ساری معلومات بڑھا سکتا ہے اپنی، بہت سارے مطالعے کر سکتا ہے، یہ سارے کام حق ہیں۔ دوسری کچھ باطل چیزیں اس میں ہیں جس میں انسان اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور یہ وہی جھاگ میں آگے پڑ جاتا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ ہمیشہ باطل اپنے آپ کو بہت ہی سجا کے سنوار کے پیش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کئی مرتبہ اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ جناب یعقوب کے بیٹوں کے لیے بھائی کے قتل کرنے کو شیطان نے سنوار کے پیش کیا کہ بھائی کو قتل کر دو گے تمہارا باپ تم سے سنوارنا اس طریقے سے ہوتا ہے، تم نے بھائی کو مار دو گے تمہارا باپ تم سے محبت کرنے، ابھی دیکھو تمہاری ساری محبت یوسف سے کرتے ہیں۔ یعنی سولت لکم انفسکم جو قرآن میں آیا ہے متعدد چند بار جو ہے الگ الگ انداز سے، کہ تمہارا نفس باطل کو سجا کر پیش کرتا ہے، یہ شیطان جو ہے باطل کو سجا کر پیش کرتا ہے اور انسان اس میں آ کر اسیر ہو جاتا ہے، تو وہاں سے اس کو نکالا جائے، اس سے انسان کو نجات دی جائے اور اس سے نکل کر پھر انسان ہم آہنگ ہو حق کا، یعنی پھر اس کا رخ، اس کی رفتار، اس کی صدا جو ہے وہ حق چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو مفید ہیں۔ حق کی ایک تعریف قرآن نے یہ کی ہے، ما ینفع الناس، جس سے فائدہ پہنچ رہا ہو، اس میں انسان کی زندگی گزرے۔ تو یہ قرآنی مثال میں یہ نمونے تھے۔ ایک چیز جو کل آپ کے سامنے اور پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ حق جو ہے وہ طفیلی ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ تھا کہ حق میں جو ہے وہ بقا ہے اور باطل میں فقط نمود ہے، دکھاوا ہے، ظاہر ہے۔ دوسری بات جو شروع ہوئی تھی اور نہیں ہو پائی تھی وہ یہ کہ حق جو ہے مستقل ہے اور باطل جو ہے وہ طفیلی ہے۔ طفیلی یعنی یہ کہ اس کا اپنا ذاتی وجود نہیں ہے۔ جیسے یہ لفظ عام طور سے ہمارا استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو طفیلی طور بولا، دعوتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ دعوت فلاں کی تھی لیکن طفیلی ہم بھی آ گئے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کو بھی موقع مل گیا، یعنی جس کو اپنا ذاتی طور پر جو مقصود نہیں ہو، ذاتی طور پر جو مطلوب نہیں ہو، ذاتی طور پر جسے نہیں چاہا گیا ہو، ویسے ہی باطل ہے۔ باطل کو ذاتی طور پر نہیں چاہا جاتا، لیکن باطل اپنی نمود اتنی زیادہ کرتا ہے، نمائش اتنی زیادہ کرتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے اس میں ان کے اندر وہ کشش پیدا کر لیتا ہے۔ تو فعلی ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہی خود ہی اسی مثال میں چھپی ہوئی ہے کہ جھاگ جو ہے کبھی خود سفر نہیں کر سکتی، حرکت نہیں کر سکتی، جھاگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ سب جو ہے پانی کے رخ پر سوار ہوتی ہے۔
اور کبھی اسی کو دیکھ دیکھ کے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جھاگ ہی جھاگ نظر آ رہی، جیسے ابھی آج کی دنیا کو دیکھ کر بعض لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں آج کے ظلم و ستم کو، عالمی پیمانے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر، اور جو مختلف ملکوں میں، ہمارے خود اپنے ملک میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اس کو دیکھ کر کبھی کبھی لوگ جو ہے مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بھئی اب تو باطل ہی باطل ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں بھی ایسا نہیں رہا ہے۔ تاریخ میں بہت بڑے بڑے ظالموں کے جو نام ہیں، جو تاریخوں میں نام لکھے ہوئے ہیں، چونکہ ان کی اپنی باطل کی نمود بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کے نام سامنے آ گئے ہیں، نمائش بہت زیادہ تھی۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا فلاں ظالم کا دور تھا تو اس ظالم کے دور میں سب کے سب ماتحت جتنے لوگ تھے سب ظالم ہی تھے، سب باطل ہی تھے، ایسا نہیں تھا۔ مثلا بنی امیہ کی حکومت تھی، اتنے باطل لوگ تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس باطل حکومت میں سارے لوگ جو ہے باطل تھے نہیں، عام طور سے لوگ جو ہے وہ بھلے ہوتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک کمی ہوتی تھی کہ ان کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی باطل کے سامنے۔ یہ ایک بحث ہے جس کو ضروری ہے کرنا، تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کی جائے گی کہ باطل کے، وہی جو کل آپ کے سامنے کہا گیا کہ وہ جرأت نہیں ہوتی تھی، وہ حق اٹھتا نہیں تھا، حق کا جھونکا نہیں چلتا تھا، حق کا قطرہ باطل کے اوپر نہیں ٹپکتا تھا کہ یہ بلبلے ٹوٹ جائے۔ یہ کمیاں تھیں لوگوں کی، لیکن ایسا نہیں تھا لوگ باطل پسند تھے یا باطل پرست تھے، یہ باطل کی چاہت تھی۔ عباسی حکومت میں بعض بادشاہ بہت ہی زیادہ ظالم تھے، ظلم ان کا بہت زیادہ رائج ظلم تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ مثلا متوکل کے زمانے میں سب کے سب عوام بھی سب باطل رہی، ہارون رشید کے زمانے میں عوام الناس بھی سب کے سب باطل رہے ہوں۔ اس طرح پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ ڈالیں، حتیٰ فرعون کے زمانے میں یہ نہیں کہ سب کے سب فرعون باطل تھا، فرعون جو ہے اتنا ظالم تھا جو ہزاروں بچوں کو صرف اپنی حکومت کے لیے مار ڈال رہا تھا، تو سب کے سب ظالم تھے۔ یوں انسان عام طور سے انسان نہیں ہوتا۔ مجھے ایک مطلب یاد آ رہا ہے، کبھی یہ بات پیش آئی تھی کہیں پر مومنین کے درمیان میں حاضر ہونا تھا، محرم اور سفر کے دوران تھا، مجلسوں کے سلسلے میں، تو وہاں پر ایک بزرگوار آتے تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، غیر مسلم تھے، نام سے ہندو مذہب کے تھے، لیکن ذاتاً وہ کمیونسٹ تھے، اور صرف خود ہی کمیونسٹ نہیں تھے بلکہ ایک پورے بہت بڑے علاقے کے کمیونسٹ کے نمائندے تھے، کمیونزم کے نمائندے تھے، یعنی ابھی بھی شاید زندہ ہوں۔ لیکن ان کو جو ہے ایک اچھے آدمی، کافی بہت نیک آدمی تھے، اور ان کی بہت اچھی خوبی یہ تھی کہ جاننا چاہتے تھے، عمر کافی زیادہ تھی لیکن جانکاری کا شوق تھا، اور یہ اچھا شوق تھا۔ اسی شوق کی بنیاد پر جب ان کے خبر ہوتی تھی کہیں مجلس ہو رہی ہے اور اگر اس میں تھوڑا سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں، کبھی یہ بات عرض کی جاتی تھی کبھی ہماری مجلسوں میں سنجیدگی بہت ہی کم ہو گئی، جس کی بنیاد پر نہیں آتے لوگ، سنجیدہ لوگ جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اتنا عظیم مکتب اور اتنی مقدس چیز کو جو ہے اتنا غیر سنجیدہ اور بعض جگہوں پہ غیر مقدس بھی بنا دیا گیا۔ ایسی حرکتیں، ایسے شورگل، ایسے ہنگامے کرتے ہیں کہ اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، اور سنجیدہ بھی نہیں رہ جاتی اور مفید بھی نہیں رہ جاتی، اور مفید نہیں رہ جاتی تو پھر وہ کم سے کم جن لوگوں کی زبان سے پیش ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ اصل عزاداری بہت ہی عظیم حق ہے، اصل عزاداری، اصل جو ہے ذکر حسین ابن علی اور اصل کربلا کی یاد، یہ بہت ہی عظیم حق ہے، لیکن بعض ایسے زبانوں سے یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس کی حقانیت جو ہے وہ ملاوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے یا بالکل چھپی جاتی ہے۔ لہذا وہ بیچارے ایسے تھے، اس پہ ہم ضمناً یہ بات عرض کر رہے ہیں، ابھی ہم یہاں پہ رک نہیں رہے ہیں، لیکن اس پہ غور کریں آپ لوگ کہ بہرحال اتنے عظیم مکتب کو اور اتنے بڑے ہدی للناس کی حیثیت جو رکھتی تھی، لوگوں کو ہدایت پہنچانے والی چیز کو کس طرح اگر محدود کر دیا گیا، حتیٰ اپنی قوم کے سنجیدہ لوگ بہت ساری مجلسوں میں نہیں شریک ہونا چاہتے، لیکن وہ ایسے تھے کہ جو ان کو جب معلوم ہوتا تھا کہیں سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے تو آتے تھے، اور بہت ہی غور سے اور بہت ہی شوق سے، اور اس سے بھی اچھا یہ تھا کہ بعد میں آ کر سوالات کرتے تھے، اور سوالات بھی جو ہے یہ اچھی چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور جو اچھی چیز ہے وہ قابل تعریف ہے، چاہے جس انسان میں ہو، چاہے وہ جس فکر سے اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ ظاہر کمیونزم جو ہے وہ اسلام سے بہت بڑی مخالفت ہے، لیکن ایک انسان کو جب دیکھیں، انسان میں اگر کوئی اچھی صفت ہے تو قابل تعریف ہے، تو بڑے شوق سے آ کر جو ہے سوال کرتے تھے، اور سوال جو ہے وہ بہت اچھی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ سوال جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے یا اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے
کہ بہت سارے لوگوں کے سوال اس لیے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ واقعاً سنجیدگی سے اور جانکاری کے لیے، جاننے کے لیے سوال کرتے تھے۔ تو ایک بہت ہی بنیادی سوال ایک زمانے میں کیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت ہی بنیادی سوال کیا تھا، اور وہ یہ تھا اپنے کمیونزم کی ذہنیت سے، البتہ پھنسانے کے لیے یا مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا، سمجھنے کے لیے کیا تھا۔ اور سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیندار لوگ آپ کہتے ہیں کہ اتنے سارے انبیاء آئے اور سارے انبیاء نے اتنی قربانیاں دیں اور حق کے لیے اتنی کوششیں کیں اور شہید ہوئے، جانیں دیں، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں حق کے لیے، حق پھیلانے کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے، چونکہ بہرحال وہ حق اور دین کی بات کر رہے جو دین کے کمیونزم جو دین کے مخالف ہے، لہذا دین کی بات کرتے تھے۔ اور بہرحال ہم جو ہے دین کو ہی سب سے بڑا حق بنا کر پیش، یعنی ہے واقعی طور پر جو اللہ کی طرف سے جو دین ہے وہ حق ہے، جو واقعی اللہ کی طرف سے ہے وہ حق دین ہے۔ تو کہتے تھے پھر اتنے سارے انبیاء آئے اور دین لے کر آئے، دین کے لیے سختیاں بھی اٹھائیں، دین کے لیے قربانیاں بھی دیں، اتنی لمبی مدت گزری، پھر اتنے سارے اور اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور اتنے سارے علماء یہ سب کچھ آتے رہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا میں تو ہر طرف باطل ہی باطل نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بنیادی سوال ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اور یہ سوال جو ہے ایک اہم سوال تھا، واقعاً اہم سوال تھا کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ اتنا باطل ہے، اور یہ کہ اتنے سارے انبیاء آئے، اتنی ساری کتابیں نازل ہوئیں، اتنی ساری کوششیں ہیں، اتنے سارے لوگ حق کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اتنے سارے علماء ہیں، اتنے سارے مبلغین ہیں، یہ تو نہیں کہ سبھی شور و گل کرنے والے ہیں، سبھی تفریح کرانے والے، لیکن بہرحال تاریخ میں ہمیشہ اور اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کیا کہا جائے، میرا کیا حشر کیا جائے، بلکہ وہ حق بات کہہ کے اس دنیا سے جائیں۔ کسی کا حشر جو ہے انبیاء سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا، انبیاء کو قتل کیا گیا، مارا گیا، آرے سے کاٹا گیا، آرا سمجھ رہے ہیں نا، جیسے لکڑی کاٹی جاتی ہے، آرے سے بعض انبیاء کے سر کو کاٹا گیا، ایک دن میں کئی انبیاء کو ذبح کیا گیا، بنی اسرائیل کا زمانہ ایسا تھا، اور بنی اسرائیل اپنی ہی قوم، وہی قوم کے لوگ ذبح کرتے تھے، یہ نہیں کوئی باہر سے، باہر والی تو جنگ الگ تھی، یہ بھی خود ایک تاریخ کے بہت ہی عبرتناک نمونہ، اپنی ہی قوم کے لوگ، اسی خاندان کے لوگ، جب ان کی منفاتیں ٹکراتی تھیں اور کوئی نبی آ کر جو ہے لوگوں کو بیدار کرتا تھا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ آپ غلط تول نہ کرو، آپ جھوٹ نہیں بولو، آپ باطل نہیں کرو، آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو دین کی طرف نہیں لے آؤ، جھوٹ مثلا اگر آج کے دور میں آ کے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ثواب نہیں دو، جھوٹ بول کے لوگوں کو نہیں رلاؤ، صحیح بات پیش کرو، تو یہ بات لوگوں کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے، خوب ہر زمانے میں ناگوار گزرتی تھی۔ پہلے زمانے میں جو ہے لوگ آ کر انسانوں کو قتل کر دیتے تھے، جو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں آتا تھا، اتنا ان کو باطل کے حربے ان کو نہیں معلوم تھے کہ انسان کو مارنے کے بجائے وہ آ کر شخصیت کشی کریں اور دوسرے کام کرتے تھے، وہ بھی تھوڑا بہت اپنی حد تک کرتے تھے، کہتے دیوانہ فلاں احمق، لیکن اس حد تک پلاننگ کے تحت نہیں کر پاتے تھے، اتنا اپنے باطل میں وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں گہرائیوں تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، ظاہر باطل بھی ان کا ظاہری تھا، لہذا وہ آ کر سیدھے انبیاء کو قتل کرتے، غصہ کرتے انبیاء کو قتل کرتے۔ ابھی آج کے زمانے میں حق پیش کرنے والوں کو اور حق بات کرنے والوں کو قوموں کو تھوڑا سنجیدگی کی طرف لے جانا، ابھی یہ حالت دیکھیں قوموں کی حالت، خاص کر اپنی قوم کی حالت دیکھیں، تھوڑا سنجیدہ باتیں کرنے والے کو پھر دوسرے انداز اپناتے ہیں، وہ جو قتل سے بھی زیادہ کبھی برا ہوتا ہے، یعنی انسان کی شخصیت کو اس طرح مجروح کرنا، اور جیسا پہلے عرض کیا کہ زخم زبان اور طرح کے زخم لگانا، تو یہ انبیاء کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ اتنے سارے انبیاء نے اتنی ساری سختیاں اور اتنی ساری قربانیاں اٹھائیں، لیکن ہے تو غالب ہر طرف باطل نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ انبیاء ناکام رہے، اور انبیاء کی ناکامی سر نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب کہ اللہ بھی اپنے مشن میں معاذ اللہ اللہ اپنے مشن میں ناکام رہا، یہ بنیادی مسئلہ ہے، انبیاء ناکام رہے، دین ناکام رہا، تو پھر ان کو یہ بات عرض کی گئی تھی وہاں پر بہت پہلے، میں اس کو تھوڑا وضاحت کرتا ہوں۔ اس وقت شہید بزرگوار کی کتاب ہم نے نہیں پڑھی تھی، اب اور بھی کتابوں کی توفیق ہوئی تھی، لیکن کتاب جو ہے نبرد حق و باطل وہ نہیں پڑھی تھی، بعد میں دیکھا بھی تو اس کتاب میں بھی اس مطلب کو شہید مطہری نے اشارتاً ایک مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن ان کو سمجھانے میں تھوڑا ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا، اور اتنی تفصیل تو نہیں، لیکن ایک اشارہ آپ کرتے ہیں کہ وہاں پر جب، اور یہ بات مطمئن ہو گئے تھے کہ انسان چونکہ سمجھنے کے لیے سوال کر رہا تھا، لہذا اچھی طرح سے مطمئن ہو گئے تھے بات، اب نہیں معلوم میں آپ کو مطمئن کر سکوں یا نہیں کر سکوں،
لیکن اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ ہر طرف باطل دکھ رہا ہے، حکومتیں دیکھیں، عالمی پیمانے میں دیکھیں، یونائٹڈ نیشن جو عدل کی باتیں کر رہا ہے وہ بھی کتنے باطل عمل کر رہا ہے اور باطل کا سپورٹ کر رہا ہوتا، حق کا سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آتا، اسرائیل جیسے ظالم کے سپورٹ میں کتنی بار اٹھا، لیکن مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں کتنی بار حق کو ضائع کیا، اور دیگر جگہوں پر اسی طریقے سے حق کو ضائع کیا۔ تو یہ ایک محلے کا، ایک بستی کا ظلم نہیں، یہ تو عالمی پیمانے پہ اتنا ظلم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء ناکام رہے معاذ اللہ، دین ناکام رہا، کتابیں ناکام رہیں، علماء کی کوششیں ناکام ہے۔ تو وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے برادر عزیز، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کو، ایک اشارہ پہلے کیا گیا تھا لیکن اس کو اب اس جہت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس پوری دنیا میں یا تاریخ میں بھی اگر کہیں باطل بہت قوت کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو یہ نمائش کی بنیاد پہ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن عام طور سے انسان لوگ حق چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، مختلف دین میں پھنس گئے ہیں، جا کر وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں اپنے معبود کو، لوگ ایڈریس غلط پہنچا کے کہیں اور پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وعدہ قرآن کا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ انسان سے عہد لیا گیا ہے، انسان کی خلقت کے ساتھ یہ عہد ہے کہ وہ شیطان کی بندگی نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بندگی کے سوا اور کوئی بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان جو اسی فطرت کے تحت اللہ کی بندگی کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، تلاش کرتا ہے، لوگ دھوکے کے ذریعے سے آ کر اس کو کسی جگہ پہ اور الجھا دیتے ہیں، کسی انسان میں الجھا دیتے ہیں، کسی درخت میں، کسی پتھر میں، کہیں اور پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تمہارا معبود ہے۔ جیسے سامری نے جو بچھڑا بنایا کہ یہی تمہارا خدا ہے، یہی موسیٰ کا خدا ہے، یہی ہارون کا خدا ہے، یہی سب کچھ ہے، اور لوگ جو ہے سامری کے جال میں آ کر پھنس گئے۔ تو یہ بہت سارے سامری ہر دور میں رہے، آج بھی بہت سارے سامری ہیں کہ جو لوگوں کو حقیقتوں سے دور کر کے خرافات میں، جہالتوں میں، حماقتوں میں، جھوٹ میں جو ہے الجھائے رہتے ہیں، حتی دین کے نام پر۔ تو ان کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ دیکھیں، یعنی اگر یہ کہیں نمائش باطل کی دکھ رہی ہے، بعض حاکم، بعض پریسیڈنٹ، بعض وزیر اعظم، بعض مطلب کوئی ذمہ دار انسان، کوئی حاکم، کوئی اگر یہ کہیں ظلم اتنا دکھ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ پوری دنیا میں ظلم ہی ظلم جو ہے وہ رائج ہے۔ عوام کو جب آ کر دیکھیں، حتیٰ اسی ظالموں کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، ہارون کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں، جب عوام کو دیکھیں تو عوام جو ہے وہ حق طلب ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جرأتیں نہیں ہوتی، وہ بحث میں نے کہا کہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، کیوں نہیں اٹھتی، کیوں ظلم کے مقابلے نہیں بولتی، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ حق چاہ رہے ہوتے ہیں، یوں ہی نہیں امام حسین علیہ السلام کو اتنے سارے خط لکھے گئے تھے۔ ہاں اس میں بہرحال کچھ خط لوگ ایسے بھی تھے جو منفعت پرست لوگ تھے، لیکن بہرحال خط لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو، کچھ لوگ دھوکے دینے والے بھی تھے، لیکن چاہ رہے تھے کہ حکومت یزید کی نہیں ہو بلکہ حکومت جو ہے حسین ابن علی السلام اللہ علیہ کی ہو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کی حکومت میں حق کا غلبہ ہوگا، اور وہ ہوگا انسانوں کا فائدہ ہوگا، بشریت کا فائدہ ہوگا۔ لہذا اس پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، آج بھی، حتیٰ آج اپنی ہی زمانے میں دیکھیں، ہم مثالیں دیتے ہیں، مثالوں سے بات واضح ہو۔ آج ہی کے زمانے میں جہاں اتنا ظلم ہر طرف دکھ رہا ہے اور جس سے بہت سارے لوگ مایوس بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب عام انسانوں کو دیکھیں، جو عام انسان جو زندگی بھر کام کرتے ہیں، عام انسان جو اپنی 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ایک ڈرائیور، ایک مزدور، ایک کسان، ایک کمپنیوں میں کام کرنے والا کارگر، ایک جو ہے آئی ٹی کا فلاں جو 8 گھنٹے جا کر اپنی کمر توڑتا ہے اور اپنی آنکھ خراب کرتا ہے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر، ایک جو ہے روڈوں پر کام کرنے والے، ایک جتنے بھی یہ ہیں عام طور سے، جتنے لوگ عام طور سے جو لوگ ہیں، یا بہت ساری سروسز کرنے والے لوگ، بہت سارے بھاگ دوڑ کر محنت، سخت محنت کر کے انسان جو ہے، یا جو ہے اس سے کم عمر ہے اگر اور تھوڑا پہلے کی، تو بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھائی لکھائی، محنت، کام، کوشش، مزدوری، ڈرائیورس ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں تک گاڑیاں سختی سے چلاتے ہیں، دوسرے کام، تاکہ تھوڑا سا پیسہ ان کو ملے، ایک دن میں 400، 500، 1000، 2000، کوئی اور بھی اگر زیادہ کما سکیں، یہ لائیں اور لا کر اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کو عزت سے زندگی فراہم کریں، ان کی پڑھائی لکھائی کے سامان کریں، اپنے بچوں کو کھانے پینے کے انتظام کریں، ان کے رہنے سہنے کا کپڑا اور لباس کا انتظام کریں۔ یہ اس سارے کام میں باطل کہاں ہے؟ یہ سارا کام اچھا، یعنی انسان عام طور سے، عام انسانوں کی زندگی، وہ کسی بھی مذہب و ملت کے انسان ہو، کسی خاص مذہب کی بات نہیں کی جا رہی ہے،
یہ عام طور سے انسانوں کو دیکھیں تو عام طور سے انسان اپنی زندگی میں یہی کر رہا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ انسان یعنی 99% لوگ انسان وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کو محنت سے، کوشش سے، سختی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اب اس بیچ میں اگر کوئی ان سے غلطی ہوتی ہے تو اس پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ اس میں چیٹر بھی ہوتے ہیں بعض معاشروں میں تھوڑا زیادہ ہیں، بعض معاشروں میں وہ کم ہیں. مثلا ہمارے معاشرے میں چیٹر قسم کے لوگ تھوڑا زیادہ، اس لیے میں نے 99% کرنا ہونا اور بڑھا دیتا. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ چیٹنگ کرتے ہیں اسی کام میں، اسی دھندے میں، اسی مزدوری میں، اسی اس میں. لیکن بعض لوگ غلطی کر کے بھی، دھوکہ کچھ کر کے بھی، تھوڑا زیادہ مہنگا بیچ کے بھی شرمندہ ہوتے ہیں. تو عام طور سے جو انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ ان سب میں باطل نہیں ہے. اور اگر کہیں بیچ میں تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے تو اس پہ شرمندگی انسان کو ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ عمومی طور پر، اور یہی حالت ہر دور میں رہی ہے، بلکہ اس دور سے بہتر اور حالت رہی پرانے زمانوں میں. قرآن بھی سورہ واقعہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو السابقون لوگ ہیں، جو 3 حصوں میں قرآن نے کیٹیگری کی ہے، بہت آگے بڑھنے والے لوگ اور داہنی طرف والے لوگ اور بائیں طرف والے لوگ، اصحاب یمین و اصحاب شمال. سب سے بلند مرتبہ جو السابقون کا ہے، اور پھر اس کے بعد اصحاب یمین کا ہے، اور اصحاب شمال جو جہنم والے لوگ ہیں. 3 گروہ کو قرآن نے تقریباً 1.5 صفحے سے زیادہ میں اس کو بیان کیا ہے. تو وہ جو السابقون ہے، وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ شروع کے زمانے والے زیادہ لوگ ہوں گے، آخر کے زمانے والے لوگ کم ہوں گے، جو بہت آگے جانے والے لوگ ہیں. کیونکہ اتنی خیانتیں نہیں تھیں، اتنی پیچیدگیاں نہیں تھیں. اگر باطل تھا بھی تو اتنا پیچیدہ باطل نہیں تھا کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں ڈال دیتا. بہت کرتے تھے، آگے کسی انسان کو مار ڈالا کرتے تھے، کسی حق انسان کو. لیکن آج کے زمانے میں پیچیدگیاں. پھر اصحاب یمین کے لیے قرآن کہتے ہیں سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین. یہاں ایک گروہ اولین میں سے ہوگا، ایک گروہ آخرین میں سے ہوگا. لیکن السابقون میں کہ قلیل من الاخرین، آخری زمانے کے لوگ کم ہوں گے. پہلے زمانے کے لوگ اس میں زیادہ ہوں گے، جب خالص لوگ تھے، جب ان کا زندگی اتنی ملاوٹی نہیں تھی، ان کا حق و باطل سے مل کے نہیں رہتے تھے. تو پہلے زمانے میں بلکہ زیادہ تھے. حتیٰ آج کے زمانے میں بھی اگر عمومی طور پر انسانوں کو دیکھیں تو ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، یہ سب جو ان کو صبح سے اٹھ کر جو کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، پھر تھک کے آ کر چند پیسے لا کے، سامان خرید کے لا کے گھر میں رکھ کے کچھ کھا کے سو جاتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں. اس بیچ میں بہت ہی خلوص کے ساتھ جو ہے اور بھی کچھ نیک کام کر لیتے ہیں، کچھ دوسروں کو بھلا کر لیتے ہیں، عزیز، رشتہ دار، پڑوسی. اور اگر ان کو غلط نہیں بتایا جاتا تو سب آ کر بندگی بھی کرتے ہیں. اب یہ کہ کچھ لوگ بندگی میں غلط چلے جاتے ہیں چونکہ ان کو بتایا غلط گیا ہے. یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ بتایا ان کو غلط گیا ہے. اگر صحیح بتایا جائے تو اکثر لوگ وہ ہیں جو حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کہ یہ بحث ایک اشارے کے طور پر اور بھی کی جائے گی انشاءاللہ. تو اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں باطل غالب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ باطل کی حکومت کی کرسیوں پہ نمائش زیادہ ہے، چونکہ وہ چاہتے ہی اوپر جھاگ بن کے رہے، اس کی نمائش زیادہ ہے. لیکن عام سطح پہ آ کر دیکھیں تو باطل غالب نہیں ہے. بعض معاشروں میں تھوڑا زیادہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں تھوڑا بعض معاشروں میں زیادہ ہے، لیکن باطل کا غلبہ نہیں ہے. عام طور سے انسان بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، دل لوگوں کا دکھتا ہے. جیسے پہلے اشارہ کہ انسان نفرت نہیں چاہتا، انسان بیزاری نہیں چاہتا. اب یہ ٹھیک ہے بیچ میں لا کر ڈال دیا گیا ہو نفرت و بیزاری کچھ لوگوں میں، لیکن عام طور سے انسان نہیں چاہتا. تو اس بات سے وہ بیچارے مطمئن بھی ہو گئے تھے عام طور سے، اچھی طرح سے، کہ ہاں واقعاً یہ ہے. کیوں؟ یہ انہی انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے. یہ کیوں لوگ خیر چاہتے ہیں، یہ کیوں لوگ حق چاہتے ہیں؟ جو انبیاء کی تعلیمات تھیں ایسی، ان تعلیمات کی بنیاد پر حق چاہتے ہیں. انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے، کتابوں کا اثر ہے، الہی انسانوں کا اثر ہے. چاہے وہ انسان دین مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اسلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کسی بھی الہی دین کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن بہرحال ان کی تعلیمات کا، حق تعلیمات کا اثر ہے. مختلف مذاہب میں بھی لوگ دھوکہ دینے والے بہت ہیں. ہر مذہب میں، کسی بھی مذہب میں جائیں، دھوکہ دینے والے لوگ بہت ہیں. لیکن عام لوگ اسی میں بہت سارے لوگ بیچارے بہت ہی مخلص ہیں، چاہے وہ پادری ہوں، چاہے وہ بابا ہوں، چاہے وہ چرچ میں ہوں، چاہے وہ گردوارے میں ہوں، چاہے وہ اسلام میں ہوں. ہر جگہ دھوکے دینے والے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اوپر دھوکہ دینے والے. لیکن عام طور سے انہی میں دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ہی خلوص سے آ کر اپنا جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بندگی کرتے ہیں، غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑے خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں، واقعاً وہ حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ الگ مشکل ہے کہ ان کو حق صحیح طریقے سے بتایا نہیں گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ حق چاہ رہے ہوتے ہیں، حق کے لیے سختیاں اٹھاتے ہیں، حق کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. جس کو کم سے کم وہ حق سمجھتے ہیں، حق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اسی لیے، اور چونکہ اتنا حق ہے، اب یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے شہید مطہری کا، کہ چونکہ حق ہے اسی لیے باطل کو سہارا ملتا ہے، اسی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جھاگ بن کے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر صرف باطل، مثال بہت پیاری مثال ہے، مثلا اگر سب جھوٹ بولتے، یہ میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہوں، اگر سب جھوٹ بولتے ایک دوسرے سے، مثلا ماں بیٹے سے جھوٹ بولتی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، ہر ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا، ہر وقت جھوٹ بولتا، تو کوئی بھی انسان، جھوٹا انسان، جھوٹ پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اصلا جھوٹ پہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی بھی انسان، یعنی کسی پر کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا اگر ہر ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا نہیں۔ کیوں کوئی جھوٹ بول کر کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ کہ باطل کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ یہ باطل اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ سچ بولتے ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عام طور سے انسان جب، ٹھیک ہے بیچ میں کبھی کبھی جھوٹ بول بھی دیتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے جن کے اندر بھی روشنی باقی وہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ حق بولتے ہیں، عام طور سے لوگ سچ بولتے ہیں۔ چونکہ عام طور سے لوگ سچ بولتے ہیں، لہذا کوئی بیچ میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹے انسان کی بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں یہ بھی سچ بول رہا ہوگا۔ کیوں جھوٹے کی بات کیوں چل جاتی؟ اس لیے چلتی کہ عام طور سے لوگ حق بولنے والے، لہذا اس کے جھوٹے کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب بعض معاشروں میں چونکہ جھوٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بھروسہ کم ہو جاتا ہے، اس پہ وہی جہاں جتنا جھوٹ زیادہ ہو گیا اتنی لوگوں کو بھروسہ کم ہو گیا، اور جس لیول پہ جھوٹ بہت زیادہ ہوا وہاں پہ بھروسہ، مثلا ابھی جیسے ہمارے ملک میں سیاستدانوں پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ البتہ بعض بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جھاگ زیادہ پسند ہوتی ہے، وہ ابھی بھی جھوٹ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ابھی بھی جھوٹے سے جھوٹے انسانوں کی باتیں آ کر سنتے ہیں اور انہی کے بھکت بن کے رہ جاتے ہیں اور ان کی بندگی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ابھی ہمارے معاشرے میں عام طور سے سیاستدان اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں رہ گیا، لیکن عام انسان پہ پھر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تجارت کرنے جاتے ہیں، سبزی خریدنے جاتے ہیں، کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، عام طور سے بھروسہ کر کے خرید کے لاتے ہیں، کام میں، مزدوری میں، کوشش میں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی قول کرتے ہیں۔ ابھی بہت سارے بازار ایسے ہی چلتے ہیں، قرض پہ چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ بھروسہ ہے اور وہ حق ہے لوگوں میں، اتنی ساری خیانتوں کے باوجود بھی حق ہے، لہذا لوگ بھروسہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، پیسہ جا کے لیتے ہیں، ہے نا، یہ تو ہے۔ اور بعض معاشروں میں یہ بہت زیادہ ہے، مثلا جو تھوڑا بہتر معاشرے ہیں اس لحاظ سے، آپ جاپان میں چلے جائیں، مثلا کامیابیاں ان کی کیوں ہیں جاپان میں، چین میں، یورپ، اس پہلو سے بہت اچھا ہے، دوسرے پہلو سے ان کی مشکلات ہیں، لیکن اس پہلو سے اچھا ہے کہ جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، سچائی ہے۔ خوب یہ معاشرہ جہاں بھی ہوگا، یہ قانون ہے، البتہ دینی قانون ہے، عقلی بھی قانون ہے کہ جہاں بھی جتنا سچائی ہوگی وہاں پر اتنی کامیابی ہوگی کسی بھی کام میں۔ تو اگر سچ نہ ہوتا عام طور سے تو جھوٹ چل ہی نہیں پاتا، یہ جھوٹ چلتا ہی اس لیے چونکہ عام طور پہ سچ موجود ہے، ورنہ نہیں چلتا۔ اگر صرف خیانتیں ہی خیانتیں ہوتی تو کوئی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ عام طور سے لوگ ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں، ایماندار ہیں، کام کرتے ہیں، لہذا لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس طرح اور اگر پوری دنیا میں سب چور ہی چور ہوتے، ہر طرف چور ہوتا، تو پھر کوئی بھی چور نہ رہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی چوری ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کوئی چوری کر لیتا ہے؟ اس لیے چوری کر لیتا ہے کہ عام طور سے لوگ انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ انسان چور نہیں ہے، یہ کام کرنے والا فلاں جو گھر میں آیا ہے چور نہیں ہے، چونکہ لوگوں میں بھروسہ، اسی میں کوئی ایک چور بھی نکل جاتا ہے۔ تو سن چوروں کی چوری چلتی ہی اس لیے ہے کہ لوگ عام طور سے چوری نہیں کرتے، لہذا لوگ دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے اپنے گھر کو کھلا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایک معمولی تالا لگا کے چلے جاتے ہیں، چونکہ جانتے ہیں عام طور سے لوگ چوری نہیں کرتے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حالات خراب ہو، معاشی حالات، جیسے بھی اقتصادی حالات خراب ہو رہے ہیں اور چوریاں بڑھیں، خدا نخواستہ، خدا نہ کرے ایسا ہو، جرائم بڑھیں، تو دیکھیں پھر چوری ادھر جب بڑھے گی، جب زیادہ لوگ چور ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی چوری نہیں ہو، کیونکہ لوگ اپنی حفاظت کرنا زیادہ شروع کر دیں گے، اپنے گھروں کی حفاظت کرنا زیادہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ حق جو ہے وہ اتنا زیادہ قوی ہے اور اتنا زیادہ رائج ہے جو عام طور سے لوگ نہیں دیکھتے، لوگ وہی صرف نمائش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی چیز کا غلبہ ہے، یہی چیز ہمیشہ باقی رہنا۔ ایک داستان جو کل میں وعدہ کر رہا تھا، تھوڑا سا وقت رہ گیا، وہ داستان سناؤں، اس میں بہت پیارا مطلب ہے۔ ایک شیراز کے عالم تھے، فارس شیراز کو کہتے تھے، شیراز کے عالم وہ آئے تہران، بڑے عالم تھے، اور تہران میں ان کا جو ہے بٹوا، جو پیسہ تھا، جو تھیلی، وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ بیچارے ایک عزت دار آدمی، اگر ایک بے عزت آدمی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مانگتے پھرتے اپنا کام چلا لیتا، لیکن ایک عزت دار آدمی کے لیے بہت سخت ہے کہ سفر میں اس کا
اسلام میں باقاعدہ ایک حق معین کیا گیا ابن سبیل کہہ کر کہ وہ لوگ جو عزت دار لوگ ہوں لیکن راستے میں ان کو کوئی مشکل ہوگی. پہلے زمانے میں یہ زیادہ ہوتا تھا. ابھی تو آج ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں آ کر کہ میں راستے میں میرا گم ہو گیا مجھے دو. ابھی تو کوئی مشکل نہیں ہے, کارڈ کے ذریعے سے پیسہ آ سکتا ہے, پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پہلے زمانے میں بہت یہ ہوتا تھا, لمبے سفر پہ لوگ نکلتے تھے, پیسہ ختم ہو جاتا تھا, یا ڈاکہ ڈال دیتے تھے, یا چوری ہو جاتا تھا, یا کوئی مشکل ہوتی تھی. تو ابن سبیل کا باقاعدہ الگ سے حق رکھا گیا. مثلا زکوٰۃ میں ہے اور بحثوں میں ہے کہ وہ لوگ جو عزت دار لوگ ہوں, مالدار لوگ ہوں, لیکن ابھی سفر میں پھنسے ہوئے ہوں, تو ان کا حق دیا جائے. اب بیچارے ایک عزت دار آدمی تھے, انہوں نے سوچا کیا کریں, کچھ تو نہیں رہ گیا, پیسہ سارا ختم ہو گیا, کوئی سرمایہ نہیں رہ گیا, کسی کے ساتھ جا کے سامنے مانگ نہیں سکتے, کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے. تو ان کے ذہن میں آئیڈیا, چونکہ عالم تھے, بہرحال عالم اس زمانے میں قلم اور سیاہی جو ان کے پاس رہتی تھی, لکھتے رہتے تھے, پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے تھے وہ لکھتے تھے, ان کے پاس وہ تھا. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلتے ہیں امیر المومنین امام علیہ السلام کا جو وہ خط ہے حکومت نامہ جو مالک اشتر کے نام لکھا ہے, جو بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی حسین ہے, اور اے کاش کی دنیا اس حکومت کے اصولوں کو جلدی سمجھے, اس مقام تک پہنچے کہ ان حکومت کو ابھی وہ الہی حکومت نامہ جو یونائٹڈ نیشن میں لکھ کے لگا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی صرف لکھ کے لگا ہوا, ابھی وہ حاکموں کے دل تک نہیں اترا, حاکموں کے ذہن تک نہیں اترا ہے. اے کاش کی بشریت وہاں تک پہنچے اور عوام اتنا تقاضا کرے حق کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اس نظام, اس عادلانہ نظام کی حکومت کریں جو امیر المومنین کر کے گئے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر ہم یہ لکھ کر جو ہے حاکم کو جا کر دیتے ہیں, دو کام ہو جائے گا. ایک تو حاکم کو ہم متوجہ کر لیں گے, چونکہ تہران میں حکومت تھی, صدر اعظم کو ہم جا کے یہ دیتے ہیں, ایک تو اس کو متوجہ کریں گے حکومت اس کے مطابق کرے, دوسرا جب اس کو لکھ کے دیں گے بہرحال اس کا کچھ انعام ہمیں ملے گا, ہماری زندگی چل جائے گی, ہم وطن واپس چلے جائیں گے. انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھا اور لے جا کر اس کو دربار کی طرف گئے اور جا کر وقت لیا. چونکہ بہرحال عالم تھے, ان کو اپنا وقت ملا. جب ان کی نوبت آئی, گئے دربار میں, جا کے بیٹھے, انہوں نے جا کر وہ پیش کیا. پوچھا حاکم نے کہ بھی کیا ہے یہ؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ حکومت کے اصول ہیں کہ جو انہوں نے مالک اشتر کے نام لکھ کے دیے تھے, میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے. تو اس نے لکھا ہوا دیکھا, اور دیکھ کر جو ہے اس کو رکھ دیا اور کہا کہ بیٹھیں آپ. پھر وہ دربار کے لوگ آتے گئے جاتے گئے, سارے مسائل حل ہوتے گئے. کئی مرتبہ لوگ جانے لگے تو یہ بھی اٹھ کے جانے لگے, دیر ہو رہی, یہ بھی اٹھ کے جانے کا نہیں ہے, آپ بیٹھیں. جب سب چلے گئے, پھر جو نوکر چاکر تھے درباری لوگ وہ بھی گئے, وہ بھی اٹھنے لگے سب کے ساتھ, کہا نہیں آپ بیٹھیں. جب بالکل جو قریبی لوگ تھے ان سے بھی کہا کہ تم لوگ جاؤ, پھر یہ بھی پھر اٹھنے لگے, کہا نہیں آپ بیٹھیں. جب سب چلے گئے تو ان کو اپنے اور قریب بلایا اس حاکم نے, اور قریب بلا کہا کہ یہ کیا میرے لیے آپ لائے ہیں؟ کہا کہ بتایا تو آپ کو کہ امیر المومنین کی تحریر ہے کہ جو حکومت کا قانون امام نے بیان کیا. میں نے کہا آپ حاکم ہیں, آپ کو یہ میں پیش کروں گا تاکہ اس کے مطابق حکومت کریں گے تو اچھا ہوگا, آپ کے حق میں دنیا و آخرت کے لیے اچھا ہوگا, لوگوں کے لیے حق میں اچھا ہوگا. تو اس نے اور قریب بلا کے ان کے کان میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام علی کی حکومت کتنے دن تک تھی اور کتنی بڑی تھی اور کتنی کامیاب تھی؟ کیا یہ نہیں تھا کہ خود امام علی کی حکومت لوگ, چونکہ ایران تھا, تہران تھا, بہرحال سب شیعہ تھے, کیا امام علی کی حکومت بار بار لوگوں نے نہیں چھین لی؟ مصر چھین لیا, انبار چھین لیا, عراق کوفے میں حکومت تھی, عراق کا ایک حصہ اگر چھین لیا, بہت ساری جگہیں چھین لی. تو وہ یہ حکومت کے قانون کی بنیاد پر کتنی کامیاب حکومت کی, ایک بنیادی مسئلہ تھا. کتنی کامیاب حکومت تھی امام علی کی کہ ہم اسی قانون پر حکومت کریں جو تم مجھے لکھ کے لا کے دیے ہو, اور ہم بھی ایک کامیاب حکومت کریں. امام علی کی حکومت تو تنگ ہوتی چلی گئی. امام علی نجل البلاغہ میں خود ہی فرماتا ہے, یہ اس کا جملہ نہیں ہے, میں اپنی طرف, امام علی نجل البلاغہ میں خود ہی فرماتے ہیں ما ہی الا الکوفہ اغبضھا وافسدھا, میرے پاس کیا بچا رہ گیا کوفے کے سوا. البتہ وہ الگ بحثیں ہیں کبھی کی گئیں کیوں ایسا ہوا, ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس نے آ کر یہ طنز کیا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر لا کے دیے ہوئے ہیں کہ اس کے مطابق میں حکومت کروں. امام علی کی حکومت کتنی وسیع تھی. تو جواب سنیں, عالم دین کہیں بھی گفتگو تمام کرتے ہیں. جواب میں اس عالم دین نے اسے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ بات بتانے کے لیے آپ نے مجھے اتنی دیر تک روکا کیوں؟ یہ بات تو اسی وقت آپ کہہ سکتے تھے جب میں نے آپ کو امام علی کا وہ حکومت نامہ دیا, تب اسی وقت کہے کہ مجھے باہر نکال دیتے. لیکن آپ نے اتنی دیر تک مجھے کیوں بٹھائے رکھا کہ سب جاتے رہیں, لوگ جاتے رہیں, عوام جاتی رہے, درباری جاتے رہے, نوکر چاکر سب چلے جائیں,
اس کے بعد وہ بھی مجھے اتنا قریب کر کے مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مگر مجھے اپنی حکومت ختم کرانی ہے، اگر میں یہ سب کے سامنے کہوں گا تو لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائیں گے، لوگ میرے دشمن نہیں ہو جائیں گے، لوگ میری حکومت پہ حملہ نہیں کر دیں گے کہ امام علی کے توہین کی ہے۔ تو یہیں پر نقطہ بیان کیا، کہا کہ پھر یہیں سے سمجھ لیں کہ علی بن ابی طالب کی حکومت آج تک باقی ہے۔ یہ تجھے کس کا ڈر ہے؟ یہ جو عوام کا ڈر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے دلوں پر علی بن ابی طالب کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب سے ان کے اپنے ساتھیوں کی ناداری اور کمزوری اور سستی کی بنیاد پر حکومت لے لی گئی تھی، اور امیر المومنین اتنا کوئی اہم بھی نہیں تھا، البتہ یہ سستیاں ان کی بہت زیادہ اہم تھی۔ کیوں اتنے سست لوگ ہیں، کیوں اتنے بیکار لوگ ہیں، کیوں اتنے نافرمان لوگ ہیں، کیوں اتنے متفرق لوگ ہیں، کیوں اتنے احوائے متفرق رہے، مختلف لوگ رکھنے والے، جسم ان کے اکٹھا ہوئے ہیں لیکن روحیں ان کی الگ الگ ہیں۔ یہ در تھا امیر المومنین کا، لیکن انہوں نے سوال یہ کہ عالم نے یہ بتا کہ کیا یہ علی بن ابی طالب کی حکومت کا اثر نہیں آج تک، کہ آج تو ایک بات بھی لوگوں کے سامنے نہیں کہہ پا رہا ہے، سب کو جانے کے انتظار کر رہا تھا، مجھ سے کہہ رہا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ تھا، کیونکہ ظاہری حکومت امیر المومنین کے ہاتھوں سے چھن گئی، لیکن وہ حق کی بقا ابھی تک، امیر المومنین کے حکومت کا عدل کا انداز اور وہ حق جو قائم کیا، جس کے لیے قربانیاں دی، وہ آج تک اور قیامت تک لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی رہے گی۔ آج کہاں ہے معاویہ کی حکومت؟ آج کہاں ہے؟ اور اگر کوئی اگر جیسے داعش قسم کے لوگ اگر وہ حکومت کرنا بھی چاہتے ہیں تو صرف نفرت کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت کا سبب، لیکن امیر المومنین سے عشق کرتے ہیں، امیر المومنین کے دلوں پر حکومت ہے۔ بس یہ بنیادی وہ نقطہ تھا کہ بہرحال حق کے لیے ہمیشہ یہ ثبات ہے، اور اس پر اگر انسانوں کو بھروسہ ہو، صرف بات ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یہ نا امید نہیں ہو جائے، بلکہ آخری نقطہ جو ہے وہ انشاءاللہ شاید تھوڑا اور بھی کل اشارہ کرنا پڑے، ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے، کہ باطل جو ہے وہ فقط ایک وقتی طور پر ہے، جس کا اشارہ کیا کہ اما الزبد فیذهب جفان، لیکن آخری کامیابی جو ہے ہمیشہ حق کے لیے جو ہو کے رہے گی، لیکن اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اب دوسری بحث یہاں سے ہے کہ اگر قرآن کی آیت کے ذریعے سے شناخت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد افراد کی ضرورت ہے کہ جو حق کو کس قوت کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں، بغیر جھجکے ہوئے، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر نا امیدی کے بغیر سہمے ہوئے، بغیر باطل کی طاقت سے مرعوب ہوئے اپنی قلت اور کمی کو نہ دیکھیں، بلکہ حق کے غلبے کو دیکھیں کہ حتماً اس کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ زمانہ جلد آئے کہ زیادہ سے زیادہ حق کا غلبہ ہو، لوگ حق طلب ہوں، اور قرآن کی وہ سورہ حدید کی آیت عملی بنے کہ اصل قرآن اور کتابیں اور انبیاء اس لیے آئیں تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد۔